قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى تفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صلى الله عليه وسلم. ملتمس ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید انوار حسین ابن سید ظہور حسین کی روح کو ایصال فرمائیں. سورہ مبارکہ سبا کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 23 جس میں خداوند تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک انہیں کوئی شفاعت فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی طرف اللہ کی طرف سے اذن ہو چکا ہے اجازت ہے. اور یہ ایک ایسے موقع پر کہ جب ان کے دلوں میں اضطرار ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، خوف ہوگا، ایسے ماحول میں وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کو اللہ نے حق شفاعت دیا ہے اور پوچھیں گے کہ کیا کہا تمہارے رب نے ہمارے بارے میں. تو یہ لوگ بشارت دیں گے قالوا الحق، تمہارے متعلق حق شفاعت تمہیں حاصل ہے، یعنی تمہاری شفاعت ہو سکتی ہے اور اللہ بہت بلند بہت بزرگ ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے ضمن میں بہت سارے اعتراضات وارد ہیں اور مفسرین نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کا معنی کیا ہے اور کن لوگوں کی شفاعت ہو سکتی ہے اور کون لوگ شفاعت کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جن کی شفاعت ہونی ہے وہ کس منزل میں ہیں، اور ایک وہ کہ جن کی شفاعت
جو لوگ کریں گے ان کا معیار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت سے صاف واضح ہے کہ جو لوگ شفاعت کے خواہاں ہیں وہ بھی ایک منزل پہ ہوں، اس قابل ہوں کہ ان کی شفاعت کی جا سکے، اور جو لوگ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے اذن حاصل ہے، اجازت حاصل ہے، ان کا بھی اللہ کی بارگاہ میں علاقہ اور رشتہ اور ان کے خداوند عالم سے کیا ارتباط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں اللہ کی ربوبیت اور خداوند عالم کی بے پناہ قدرت سے مرتبط ہیں۔ اور شفاعت کا مطلب میں لغوی معنی آگے چل کے پیش کروں گا، ایک لفظ بیان کر کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں اپنی بات کو، کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کمزور کو کسی قوی کے ساتھ ملحق کر دیا جائے تاکہ یہ اس کی قوت کا سہارا لے کر کے اپنی ضعف کو ختم کر کے منزل کمال تک پہنچ جائے، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت نہیں ہے، کمزوری اتنی ہے کہ یہ تنہا بغیر طاقت کے، بغیر سہارے کے، بغیر مدد کے، بغیر دی ہوئی قوت کے اس منزل تک پہنچ جائے۔ اسے سہارے کی ضرورت ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب جس کے لیے سہارا چاہیے ہے اس کا بھی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ہونا چاہیے، اور جسے سہارے کی ضرورت ہے وہ بھی اس قابل ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہر کس و ناکس اللہ کی بارگاہ سے اذن شفاعت رکھتا ہے، اور نہ ہر کس و ناکس کی شفاعت ممکن ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کی آیت ہے اور رسول خدا سے پیغمبر اسلام سے کہا، اے میرے حبیب ان سے کہو، قل ادعونی ادعو الذین زعمتم من دون اللہ، یہ جو لوگ گمان کرتے ہیں اللہ کے مقابل میں کسی کو لاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مددگار ہیں، ان کو بتا دو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کے سامنے سر جھکاتے ہیں اللہ کے مقابل میں، ان کا اختیار زمین و آسمان میں ایک ذرے پر بھی نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے اتنی قوت نہیں ہے دی ہے کہ زمین و آسمان میں ایک مثقال کے برابر بھی کوئی زیر و زبر کر سکے۔ تو جب زمین و آسمان میں انہیں اتنی اتھارٹی نہیں ہے، تصرف نہیں ہے کہ کسی نقطے کو ادھر ادھر کر سکے، تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیا کریں گے؟ توجہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں شفاعت درکار ہے ان کا دامن تلاش کرے، جن کا تعلق اللہ سے براہ راست ہے، جن کے اپنے تعلقات اللہ سے صحیح نہیں ہیں، وہ تمہیں کہاں تک اس منزل تک لے کے جائیں گے اور کہاں تمہیں اس منزل پر اپنے مقصد تک پہنچائیں گے۔ لہذا اللہ نے اس منزل پر یہ بتا دیا کہ دیکھو جو بھی اللہ کے مقابل میں ہے، بنایا ہوا ہے، جس کو لوگوں نے بنایا ہے، نہ وہ زمین میں کوئی تصرف رکھتے ہیں نہ آسمان میں کوئی تصرف رکھتے ہیں، بلکہ مثقال اور ذرے کے برابر بھی ان کی قوت نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان میں کوئی تصرف کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تصرف زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی موجود ہے، اور جن کو تصرف کا حق زمین میں ہے، جن کو تصرف کا حق آسمان میں ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں اجازت رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ جس کی چاہے جیسے چاہے جب چاہے شفاعت بھی کرا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے غرض شفاعت جن کی ہونی ہے ان کے بھی مزاج، ان کی طبیعت صحیح ہونی چاہیے، اور جو لوگ شفاعت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے مقبول اور معزون افراد ہوں جن کو اللہ کی طرف سے اجازت حاصل ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن مجید میں 30 آیتوں میں شفاعت کا تذکرہ موجود ہے، اور ان 30 آیتوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ یہ ہے کہ جس میں شفاعت مکمل مطلقاً ہر اعتبار سے نفی کی گئی، کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتا۔
دوسرا گروہ یہ ہے کہ شفاعت کا حق صرف پروردگار عالم کو. پہلا گروہ جس میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے تو اس میں کہا گیا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. ان سے کہو میرے حبیب کہ جو چاہیے انفاق کرے جو ہم نے انہیں دیا ہے، اور اس دن سے پہلے کہ جب یہ قیامت میں ہمارے پاس آ جائیں، اور جس دن جو وہ دن آ جائے گا قیامت کا، اس سے پہلے جتنا انفاق کرنا چاہے کر لیں. چونکہ قیامت میں نہ کوئی بے شرع کام آنے والی ہے، نہ کسی کی شفاعت کام آنے والی ہے. یہاں پر مطلق شفاعت کی نفی کی گئی کہ کوئی امام کی شفاعت تمہیں کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہے. دوسری آیت میں کہا گیا ما تنفع شفاعت الشافعین، کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی، ان کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوگی. یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو کوشش تو کریں گے شفاعت کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہوگی. چاہتا ہوں یعنی شفاعت کی کوشش تو کی جائے گی، لیکن نہ ان کی شفاعت قبول ہوگی، نہ جن کے لیے شفاعت کے بعد رکھی جائے گی نہ وہ فائل ان کے بارے میں قبول ہوگی. مطلقاً ایسے افراد ہوں گے نہ ان کی زبان کا اثر ہوگا، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ ان کی شفاعت کی جا سکے گی. تو یہ پہلا گروہ ہے جس میں مطلقاً شفاعت کی نفی کر دی گئی. دوسرا گروہ کیا ہے آیت کا؟ دوسرا جنبہ یہ ہے جس میں اللہ کو صرف شفاعت کا حق حاصل ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے. اگر کوئی دوست کو ذمہ دار اور کسی کو حق شفاعت حاصل ہے تو صرف پروردگار عالم. قُلْ لِلَّهِ جَمِيعًا، قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جتنے قسم کی شفاعت ہے وہ ساری کا ساری شفاعت کی ذمہ داری پروردگار عالم کو. ہر اعتبار سے حق شفاعت سے پروردگار عالم رکھتا ہے. لیکن تیسرا گروہ جس پر ہمیں بحث کرنی ہے اور بات اسی میں تمام کریں گے، تیسرا گروہ، تیسرا آیت کا جو مفہوم ہے اور آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں حق شفاعت حاصل ہے، جو شفاعت کر سکتے ہیں. ما تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، سوائے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حق شفاعت رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ شفاعت رکھ کریں گے. وَمَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن جو اللہ کی بارگاہ کا مرتضیٰ ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن شفاعت وہ کرے گا جو اللہ کی بارگاہ کا مرتضیٰ ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا قبول شدہ ہے. اب مرتضیٰ کون ہے ہمیں کیسے پہچانا جائے؟ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ کون ہے؟ وہ من کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا؟ وہ من کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مرتضیٰ ہے؟ عزیزان گرامی، اب من تلاش کیجئے. یہ من وہی ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے شفاعت کرنے کے لیے. یہ من وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رحمانیت کی منزل میں ہے. وَمَا يَمْلِكُ شَفَاعَةَ عِندَهُ إِلَّا مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. یہ من وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتخذا کی منزل ہے، جس نے اللہ کی بارگاہ میں اتخذا عند الرحمن عہدا، اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان لے لیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی ہر ایک کو حق شفاعت حاصل نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جنہیں اجازت حاصل ہے، کچھ لوگ ہیں جو اتخذا عند الرحمن عہدا کی منزل میں ہیں، جنہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے. کس بات کا؟ شفاعت کرنے کا. اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مرتضیٰ ہیں، جن کو اللہ نے حق شفاعت دیا ہے. اور یہ ساری صورتیں من کی ہیں. وہاں بھی من ہے جو منزل لذی کی منزل میں ہے، وہاں بھی من ہے جو من اتخذا کی منزل میں ہے، یہاں بھی من ہے جو مرتضیٰ کی منزل میں ہے. اب یہ من کون ہے؟ جو من اتخذا عند الرحمن عہدا، جس نے عہد و پیمان لیا ہوا ہے، جو اللہ کی
عہد میں اور وعدے میں فرق ہے، توجہ کیجئے گا، عہد میں اور وعدے میں فرق ہے۔ وعدہ اور میثاق دونوں ایک ہی مترادف شمار کیا گیا ہے، لیکن عہد الگ ہے۔ عہد میں شرط ہوتی ہے، وعدے میں شرط نہیں ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم نے آپ سے پیسہ لیا اور یہ وعدہ کر لیا اگلے جمعے کو آپ کو دے دیں گے، یہ وعدہ ہے، لیکن آپ نے پیسہ دینے سے پہلے کہہ دیا ہم اس شرط پر دیں گے کہ آپ جمعے کو دیں، یہ وعدہ نہیں ہے، یہ عہد ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وعدہ نہیں ہے، عہد ہے۔ اب جس نے اللہ کی بارگاہ میں من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ من جو اتخذہ کی منزل میں ہے، جس نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا ہے، عہد کیا ہوا ہے، یعنی اللہ سے اپنی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ربوبیت کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی ولایت اور تصرف کے اعتبار سے نہیں، اپنے تعلقات کی بنا پر صرف وعدے کی منزل میں نہیں ہے، الوہیت سے اپنی بات منوانے کی منزل میں ہے۔ اپنی بات شرطوں سے منوائے گا، یعنی کوئی ذات ایسی ہے جو اپنی قربت کی بنا پر اللہ کو راضی کرے گا، اور اللہ کو راضی کرے گا اس لیے کہ وہ عہد کی منزل میں ہے۔ عہد دونوں منزل میں ہوتی ہے، مشروط ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ من کون ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہی حق شفاعت بھی رکھتا ہے؟ یہ من کون ہے جو اتخذہ کی منزل میں ہے؟ یہ من کون ہے جو مرتضیٰ کی منزل میں ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھے وہ من کون ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ اور ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی لوگوں میں سے ایک من ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں بیچتا ہے اور مرضی رب خرید لیتا ہے۔ ایک من ایسا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں فروخت کر دیتا ہے، اور اس من میں یہ قوت ہے کہ اللہ اپنی مرضی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کے دل سے جس کے قلب میں ہماری ولایت پائی جاتی ہے، ہمارا ایمان پایا جاتا ہے، نہج البلاغہ کا فقرہ ہے کہ اسے چاہیے ہے کہ اپنے نفس کو کم از کم جنت کے مقابل میں بیچے، اس سے کم قیمت اس کے نفس کی نہیں ہے۔ اگر اس سے کم کے قیمت پر بیچتا ہے تو خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ مومن کا نفس بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت سوائے جنت سے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ مومن کا نفس آئینے کی مانند ہے، اس میں ہماری ولایت پائی جاتی ہے، اور جس میں ہماری ولایت ہو اس کی قیمت سوائے جنت پہ کوئی اور پونجی نہیں بنتی۔ عزیزان گرامی، بستر رسالت پر اس من سے اللہ نے جو سودا کیا اور اپنی مرضی دے دی، یہ ربوبیت کا مزاج ہے۔ اے علی، ہم نے تم سے اپنی مرضی کا سودا کر لیا ہے اور تمہارے نفس کو خرید لیا۔ کیوں؟ پروردگار اپنا نفس کیوں دے رہا، اپنی مرضی کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے مومن کو تو جنت دے دی، اور ہمارے خزانے قدرت میں جنت سے قیمتی کوئی چیز رہتی نہیں ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز تھی، ہم نے مومن کو دے دیا، اب بچا کیا ہمارے پاس؟ خوبصورت جو باغ تھا، خوبصورت جو تحفہ تھا، سب سے عظیم تحفہ ہم نے علی کے چاہنے والے مومن کو دے دیا، بچا ہمارے پاس کیا؟ یعنی سارے مسلمان کی دوڑ یہ ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، شفاعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اللہ نے مومن کے نفس کی قیمت لگائی جنت، اور جنت سے بڑھ کے کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے اے علی تمہارے چاہنے والے کو جنت دے دیا، اب بچا صرف ایک مرحلہ، تم اپنا نفس ہمیں دے دو، ہماری مرضی تم لے لو۔ عزیزان گرامی، یہ من وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اگر اب بھی کسی کو نہیں نظر آیا من قرآن میں، تو پیغمبر اسلام نے اسی من کو غدیر میں اٹھا کے بتایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ صرف دنیا کے ولی نہیں ہیں، یہ میدان قیامت کے بھی ولی ہیں، قبر میں آنے والے ولی ہیں، حساب و کتاب کے منزل کے ولی ہیں، سلسبیل پر ولی ہیں، کوثر پر ولی ہیں، کوثری پر ولی ہیں، ہر مقام پر ولی ہیں۔ ہم نے تم کو اس کو اٹھا کے بتا دیا کہ ابھی پہچان لو، قبر میں یہی آئے گا، سلسبیل میں یہی آئے گا، تسلیم میں یہی آئے گا، کوثر میں یہی ملے گا، جنت کے دروازے میں تمہیں
تمہیں یہی ملے گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے بتا دیا اب کسی اور دروازے پر شفاعت کے متلاشی نہ رہنا۔ اگر تمہیں شفاعت کی تلاش ہے تو علی کے دروازے پر آ جانا، سوائے علی کے کوئی معصوم شفاعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں ائمہ خدا علیہ السلام کو حق شفاعت تھا۔ یہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہیں شفاعت کی ضرورت ہے۔ شفاعت کا لغوی معنی کیا ہے؟ شفع کہتے ہیں جوڑ دینے کو، باہم دو چیزوں کو ملا دینے کو نام شفع ہے۔ اور دو چیزیں وہ جو ایک جیسی ہیں، دو الگ الگ چیزوں کو ملا دینے کا نام شفاعت نہیں۔ یعنی ائمہ ہدی اس کی شفاعت کریں گے ولایت کی بنیاد پر جس کے اندر ولایت کا رمز پایا جا رہا ہوگا۔ ان کے اندر عمل کی کمزوری ہوگی، اس عمل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس ایمان اور ولایت کا سہارا لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اعتراض ہوا چوتھے امام کی زوجہ، انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کیا تھا جس کا نام ابو احمد ہے۔ وہ پانچویں امام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں اور ورگلاتے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ کیا مقصد کا؟ مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گناہوں کی طرف جسارت دلواتے ہیں، جرأت پیدا کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، ان کے اندر اللہ کے منکرات کو انجام دینے میں آپ مدد کرتے ہیں۔ امام خاموش رہے، کہا آگے بولو، کہا اس لیے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں شفاعت محمد، شفاعت محمد، شفاعت محمد، محمد کی شفاعت، محمد کی شفاعت، محمد کی شفاعت۔ آپ لوگوں کو اطمینان دلاتے ہیں گھبراؤ نہیں، میرے جب رسول خدا تمہاری شفاعت کے لیے حاصل موجود ہے، وہ شفاعت تمہاری کریں۔ اس سے ان کے اندر جسارت پیدا ہوگی، گناہ کریں گے، گناہوں میں ڈوب جائیں گے، اس بات کے بھروسے کہ پیغمبر تو شفاعت ہماری کریں گے۔ تو یہ خلاف عقل بات ہے۔ امام نے فرمایا، توجہ چاہتا، امام نے فرمایا کہ جب تم میدان محشر میں آؤ گے تو اس منظر کو دیکھ کے، اس ماحول اور پراشوب ہولناک مناظر کو دیکھ کر کے تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ انبیاء میں بھی اور انبیاء کی امتوں میں بھی اور قیامت تک آنے والے ہر فرد میں ایک خوف، ایک ہراس ہوگا، اور ہر فرد میرے جد محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ ہر فرد میرے جد محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ شفاعت اس کی جائے گی جس کو اللہ کی طرف سے پروانے جہنم دیا جا چکا ہو؟ اسے جہنم لے جاؤ، اسے جہنم لے جاؤ۔ کیا اس کے علاوہ رسول کسی کی شفاعت کریں گے؟ گنہگاروں کے علاوہ کسی کی شفاعت کریں گے؟ حتیٰ کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہوگا اور ان کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی، ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں میرے جد کی شفاعت حاصل ہے۔ اور سنو، اتنی نہیں، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے۔ ہر مومن، توجہ چاہتا ہوں، ہر مومن اپنے خادم کی شفاعت کرے گا، اور ایک شیعہ اور محب میرا چاہنے والا اپنے گھر کے 40 پڑوسیوں کی شفاعت کرے گا، صرف اس لیے کہ ہماری محبت اس کے دل میں پائی جا رہی ہے۔ اس وقت قیامت میں ہر شخص میرے جد کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ اسی لیے امیر مومنین علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ امام نے فرمایا ان للجنت ثمانیۃ ابواب، یاد رکھو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ توجہ چاہتا، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ دو باہم چیزوں کو جوڑ دینا۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ لوگ گناہ میں ڈوب جائیں گے اور اسی بھروسہ گناہ کریں گے، نہیں، شفاعت کا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شفاعت کا جو معنی ہے
اس سے لوگوں کے اندر جسارت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ شفاعت کا مطلب یہ ہے جیسے تکوینیات میں تمام تکوینیات کے عناصر ایک دوسرے کے محتاج ہیں اپنی ارتقاء کی منزل میں، ویسے ہی بندگان خدا میں اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی معصوم اور قائد کے محتاج ہیں اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک چھوٹا سا دانہ، توجہ چاہتا تھا، اس کے اندر پودا بننے کی صلاحیت ہے، لیکن کب؟ جب اسے تکوینی شفاعت حاصل ہو۔ تکوینی شفاعت کیا ہے؟ اسے زمین میں ڈالا جائے، زمین کی قوت ملے، اور اسے زمین میں جانے کے بعد بارش کی پانی آئے کا پانی آئے جو اسے ہریالی کی طاقت عطا کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں سورج اور چاند کی گرمی اس کی نمو میں اس کی مدد کرے، تب یہ ایک دانہ اتنی طاقتوں کے بعد مل کر کے وہ اپنے زیور وجود میں آتا ہے اور زمین کو پھاڑ کر کے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دانے کو اگر ثمراور بننا ہے، شجراور بننا ہے، تو پانی ہو، زمین ہو، ہوا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے اندر خود بننے کی صلاحیت نہ ہو، اس دانے کے اندر بننے کی صلاحیت نہ ہو، تو زمین چاہے جتنے دن تک اپنے سینے میں رکھے یہ صاف ہو جائے گا، بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ دانے کے اندر بھی صلاحیت ہو، جو عناصر کارگر ہیں ان میں بھی قوت ہو، سب مل کر کے طاقت بنے، تب یہ درخت بن کر کے وجود میں آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو آنے والا میدان محشر میں اپنے اعمال کی کمزوری کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کے اندر ایمان کی طاقت ہو۔ اب جب ایمان کی طاقت ہوگی تب اللہ کی بارگاہ میں دی ہوئی طاقت سے ابھر کے آئے گا، لیکن نفاق کی بنیاد پر اگر بننے کی صلاحیت نہ ہو، اگر نفاق کی بنیاد پر بننے کی صلاحیت نہ ہو تو کسی کی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب اسے، توجہ چاہتا ہوں، اسے بننے کی صلاحیت تب ہے جب اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے شفاعت ضروری ہے، جسے شفاعت درکار ہے، ان لوگوں کے دامن کو تلاش کرے جو اللہ کی بارگاہ میں حق کے شفاعت رکھتے ہیں۔ تو شفاعت کا مطلب گناہوں کی طرف ترغیب دلانا نہیں ہے، شفاعت کا مطلب اللہ والوں سے اپنا رشتہ قوی کرنا ہے۔ جتنا رشتہ اللہ کی بارگاہ میں قوی ہوگا ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں حق کے شفاعت رکھتے ہیں، اتنا ہی جلدی اس کی شفاعت ہو سکے گی۔ ورنہ جو آدمی غیر معصوم ہو اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، حتیٰ کہ مکروہات انجام نہ دے رہا ہو، اسے کسی کی شفاعت کی احتیاج نہیں ہے، وہ یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ شفاعت اسے دی کرائی جائے گی جس کے اندر کمزوری ہے، یہ کسی کمال کے ساتھ اپنے نقص کو دور کرے گا اور کمال تک پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس لیے کہ گناہوں کا امکان سوائے انبیاء علیہ السلام کے، سوائے اللہ کی بارگاہ کے منصوص اولیاء کے، سب کے ہاں گناہوں کا امکان پایا جاتا ہے۔ کوئی معصوم نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، گناہ کے امکان ہے، اور جب گناہ کے امکان ہے تو شفاعت انہی کے لیے ہے جو گنہگار ہے، شفاعت ان کے لیے ہے جن میں نفس ہے، جو کمال پر ہیں انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ مکمل اسے کیا جاتا ہے جو کم ہو، توجہ کیجئے گا، کمال پر اسے پہنچایا جاتا ہے جس میں نفس ہو۔ اہل بیت علیہ السلام سے جس کا رشتہ رابطہ تبھی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ اب روایت امیر المومنین کی، امام نے فرمایا ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، باب یدخل منہ النبیون والصدیقون، پہلا باب وہ ہے جسے انبیاء اور صدیقین داخل کیے جائیں گے، وباب یدخل منہ الشہداء والصالحون،
اور ایک دروازہ وہ ہے جس سے شہداء اور صالحین داخل ہوتے ہیں. وَخَمْسَةُ أَبْوَابٍ يَدْخُلُ مِنْهَا شِيَّةٌ وَمُحِبُّونَ. اور 5 دروازے وہ ہیں جن سے ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ اور محب اس سے داخل کرتے ہیں. آپ نے غور فرمایا یہ دروازہ کیوں رکھا گیا؟ یہ صرف اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے پاس کمال کے اعتبار سے ایمان ہے، نفس کے اعتبار سے عمل نہیں ہے. کمال کے اعتبار سے ایمان ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس قابل ہیں کہ ہماری شفاعت کی جائے. نمبر کم اس لیے کہ عمل میں کوتاہی ہوئی ہے، لیکن جن کے اعمال صحیح ہوں لیکن ایمان کی منزل نہ ہو تو وہ اس قابل نہیں ہے. اس خراب دانے کی طرح ہے جو دانا تو ہے لیکن اندر سے اتنا خراب ہے کہ اب اس میں درخت بننے کی صلاحیت نہیں ہے. لہذا اور ایک دروازہ وہ ہے جس سے مسلمان داخل کیے جائیں گے، سارے مسلمین، تمام مسلمان، لیکن شرط ہے کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا اللہ، وہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ ایک. وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّن بُغْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ. ان کے دل میں ہمارے آل محمد کا بغض ایک رائی کے دانے کے برابر نہ ہوتا، ایک مثقال کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر ان کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں بغض آل محمد پایا جائے گا تو ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جنت کے دروازے سے بھگا دیا جائے گا. جنت کے دروازے میں 8ویں دروازے سے صرف وہ مسلمان جائے گا جن کے دل میں آل محمد کا بغض رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہو. فرمایا جانے گا یہ شفاعت، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت. جناب جابر آخری روایت 5ویں امام کی خدمت میں، 6ٹھے امام سے روایت ہے کہ جابر آئے اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند رسول، میں آپ سے ایک حدیث چاہتا ہوں، ایک روایت سننا چاہتا ہوں. کس کے متعلق؟ آپ کی جدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کے متعلق. کوئی ایسی فضیلت بتا دیجئے جو ہمارے دل کو سکون مل جائے، ہمارے قلب کو اطمینان مل جائے. امام علیہ السلام نے فرمایا ہماری جدہ کی فضیلتوں میں سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ میدان محشر میں میری جدہ تمام ان لوگوں کی شفاعت کرے گی جو شفاعت کے محتاج ہوں گے. اور اس عالم میں توجہ چاہتے، اس عالم میں کہ جب تمام اہل محشر، اہل خلائق، اللہ کے بندے سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تمام امتیں جمع ہوں گی اور تمام امتوں کو روکا جائے گا، اس وقت نور کا منبر نصب کیا جائے گا اور سب سے طولانی جگہ پر میرے جد محمد مصطفیٰ کو بٹھایا جائے گا. اس کے 2 زینہ میرے جد ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جائے گا. اس کے بعد ایک نورانی منبر لایا جائے گا، اس منبر پر میرے جد علی مرتضیٰ کو بٹھایا جائے گا. عزیزان گرامی، اور میرے جد امام حسن، امام حسین کو بٹھایا جائے گا. اس وقت تمام اہل محشر کو روکا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اپنی نظریں جھکاؤ، اپنی نظریں نیچی کرو، اس لیے کہ بنت پیغمبر آ رہی ہے. اور آنے کا عالم یہ ہوگا جس سواری پر سوار ہوگی اس کے داہنی جانب 70,000 فرشتے، اس کے بائیں جانب 70,000 فرشتے، اس کے سامنے 70,000 فرشتے، اور 70,000 فرشتے وہ جو حاملان عرش تھے اپنے پروں پر جناب سیدہ کی سواری لے کر کے میدان محشر میں واقع ہوں گے. عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وقفت علی باب جہنم، آ کر کے جناب سیدہ جہنم کے دروازے پر رک جائیں گی. اور جب جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی، اذا کان یوم القیامہ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو کتب اللہ بین عینے کل رجل مؤمن اور کافر، ہر شخص کے پیشانی کے آنکھوں کے درمیان ہر شخص کے 2 عبارت لکھی ہوگی، یا مومن یا کافر. جتنے لوگ میدان محشر میں ہوں گے سب کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یا یہ مومن ہے یا کافر. عزیزان گرامی، نور کی باتوں کو سمجھتا ہے، اجالے کی لغت کو سمجھتا ہے. اب اسی عالم میں فیومر بمحب
بمحب قد کثرت ذنوبہ الی النار، اسی عالم میں ایک اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ حکم دے گا اسے جہنم لے جاؤ. فَتَقْرَوْ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْ مُحِبًّا، جناب سیدہ پڑھ لیں گے کہ یہ تو میرا محب ہے، یہ تو مومن ہے، اسے جہنم کیوں لے جائے. فَتَقُولُ یا سیدی یا مولائی، اے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے سید و سردار، اے اللہ، اے میرے معبود، اتنا بتا دے، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، فتم تو بکے، تو نے مجھے جدا رکھا ہے، تولانی وتولا ذرتی من النار، اے میرے معبود، تو نے مجھے اور میری ولایت رکھنے والوں کو اور میری ذریت کے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا رکھا ہے. اور وعدک الحق انت لا تخلف المیعاد، تیرا وعدہ حق ہے اور تیرے اپنے وعدے مخالفت نہیں کرتا. اس وقت اللہ کی آواز آئے گی، یقول اللہ عز و جل صدقت یا فاطمہ، تم نے صحیح کہا. فإنی سمیتک فاطمہ، میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا. فَتَمْتُ بِكَ، میں نے تمہیں جدا رکھا. وَأَحَبَّكَ، اور تمہارے چاہنے والوں کو. وَتَوَلَّاكَ، اور تمہاری ولایت قبول کرنے والے کو. وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتَكَ، اور تمہاری ذریت کی ولایت رکھنے والوں کو. وَتَوَلَّاهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتُهُمْ مِنَ النَّارِ، اور تمہاری ذریت کو جہنم سے چاہنے والوں کو، اس ذریت کے چاہنے والوں کو اور تمہاری محبت رکھنے والوں کو جہنم سے جدا رکھا. فَإِنَّمَا أَمَرْتُ بِعَبْدِي هَذَا، ارے فاطمہ، ہم نے جو اس بندے کو حکم دیا جہنم لے جانے کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتُشَفِّعِ فِيهِ أَنَا أُشَفِّعُكَ، تاکہ تم شفاعت کرو اور میں اس کی شفاعت قبول کروں. تم اس کی شفاعت کرو تاکہ میں تمہاری شفاعت قبول کروں. کیوں؟ لِيَتَبَيَّنَ مَلَائِكَتِي وَأَنْبِيَائِي وَرُسُلِي وَأَهْلَ الْمَوْقِفِ مَوْقِفَكَ عِنْدِي مَوْقِفَكَ عِنْدِي وَمَكَانَكَ عِنْدِي، اے فاطمہ، تاکہ دنیا والوں کے درمیان، انبیاء کے درمیان، ملائکہ کے درمیان، صالحین کے درمیان، رسولوں کے درمیان، اہل موقف کے درمیان ہمارا تمہارا رابطہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے. دنیا پہچان لے کہ اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ کی منزلت کیا ہے. اے فاطمہ، جس کو تم نے پڑھا ہے کہ تمہارا محب ہے، جاؤ اس کا ہاتھ تھامو اور تھام کر کے اس کو جنت میں داخل کر دو. ہم نے حق شفاعت تمہارے اور تمہاری اولاد کو عطا کر دیا. جناب سیدہ کو یہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا. اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ جیسے ہی جناب سیدہ آگے بڑھیں گی، فوراً جناب جبریل کی طرف سے آواز آئے گی، سبھی حاجت تک، اے فاطمہ مانگو اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں، کچھ کہو، کچھ مطالبہ کرو. اس وقت جناب سیدہ آواز دیں گی، یا رب شیعتی، پروردگار میرے شیعوں کا کیا ہوگا. آواز آئی، قد غفرت لہم، میں نے انہیں معاف کر دیا. غفرت لہم یعنی آج معاف نہیں کیا جا رہا ہے. تمہاری شیعوں کو جس دن ان کے دل میں تمہاری محبت آئی تھی، ہم نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت خدا قبول کیا. اور جیسے ہی جناب سیدہ آگے بڑھیں گے، پھر رکیں گے، پھر آواز آئے گی، اب کیا چاہتے ہیں؟ اب آواز آئے گی، یا رب شیعت و ولدی، اے پروردگار میرے شیعوں کے اولاد کا کیا ہوگا. قد غفرت لہم، میں نے انہیں معاف کر دیا. پھر جناب سیدہ آگے بڑھیں گے، پھر ٹھہریں گے، آواز آ گئی، اب یا رب شیعت و شیعتی، پروردگار میرے شیعوں کے شیعوں کا کیا ہوگا. اب اللہ نے کہا، یا فاطمہ انطلقی فمن اعتصم بک فادخلی فی الجنہ فہو معک فی الجنہ. اے فاطمہ، جس کے دل میں محبت اور جس نے تمہارا دامن تھاما ہو، اس سے جاؤ کہو وہ تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. عزیزان گرامی، اور اللہ نے کہا، اے فاطمہ، ہم نے دنیا اور آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے اپنی ربوبیت میں عہد کر لیا تھا کہ تمہیں اور تمہارے چاہنے والوں کو اور تمہاری ذریت کی محبت کرنے والوں کو جہنم میں داخل کر کر. عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ، جہاں حق کے شفاعت سب سے بلند مرتبہ جناب سیدہ کو شفاعت کا دیا جائے گا. اور جب تمام لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی تو اس وقت ایک دم اندھیرا چھا جائے گا، ایک دم تاریکی چھا جائے گا. لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ کو پہچان نہ سکیں گے.
پہلو میں کھڑا ہوا شخص نظر نہیں آئے گا. اس قدر تاریکی اور اندھیرا، اس قدر ظلمت چھائی ہوئی ہوگی عزیزان گرامی. ایسے ماحول میں کہ جہاں پر انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، اوصیاء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں، تمام ہر بشر اللہ کی بارگاہ میں موجود اور اندھیرا چھایا ہوا. اتنا سنگین اندھیرا ہوگا کہ سب گھٹن محسوس کر رہے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں چیخ کر کے آواز دے کر پروردگار مجھے اس ظلمت اور تاریکی سے نجات دے. اس وقت خداوند عالم کی بارگاہ سے کچھ لوگ نکلیں گے، گروہ نکلیں گے، جن کی پیشانی سے نور سمتے ہو. جیسے جیسے وہ گروہ قریب آتا جائے گا، اہل محشر سے اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا. آواز آئے گی پروردگار یہ لوگ کون ہیں؟ ومن ہاؤلا، یہ کون ہیں جن کی پیشانی سے نور ساتے ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، ان سے پوچھو یہ کون ہے؟ تو خود اہل محشر جواب دیں گے. ایسا لگتا ہے کہ یہ انبیاء ہیں. تو انبیاء کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ انبیاء نہیں ہیں. پھر کہا اس کا مطلب یہ اللہ کی بارگاہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ اور اللہ کی بارگاہ کے منتخب رسولوں کا مجمع ہے جو آ رہا ہے. تو تمام رسول آواز دیں گے نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. پھر آواز آگی اس کا مطلب یہ شہداء ہیں. تو تمام شہداء آواز دیں گے نہیں، یہ تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. ایک ایک منصب کو گنایا جائے گا اور ہر منصبدار ان تمام اندھیرے میں کھڑے رہنے والے افراد کے ساتھ آواز دیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب جب یہ انبیاء نہیں، جب یہ صالحین نہیں، جب یہ صدیقین نہیں، جب یہ شہداء نہیں، جب یہ رسول نہیں، تو یہ مجمع کون سا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں جن کی پیشانی سے نور ساتے ہیں؟ آواز قدرت آئے گی کہ تم خود ہی ان آنے والوں سے سوال کرو. جب یہ تمام اہل محشر مل کر کے سوال کریں گے کہ تم کون ہو، تو اہل محشر کے درمیان آنے والے آواز دیں گے ہم کوئی اور نہیں ہیں، نحنو علویون، ہم علی و فاطمہ کی اولاد سادات کرام ہیں. ہم فاطمہ کی اولاد ہیں، ہم سادات ہیں جن کی پیشانی سے نور اس لیے ساتے ہیں کہ یہ آنے والے لوگ نسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اب غور فرمائیں کتنا بڑا مرتبہ، اور یہ منزلت، یہ رفعت ان کو حاصل ہے جن کا رشتہ نسبی طور پر صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے جوڑا گیا. اہل محشر فخر کریں گے اس وقت جب ان کے درمیان یہ سادات کرام آئیں گے اور ان کے اجالا جو نصیب ہوگا ان سادات کرام کی پیشانی سے ساتھ ہونے والا نور ہوگا. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ دنیا میں جو ستم برداشت کیا، دنیا میں جو ظلم برداشت کیا، ان سادات نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ یہ آل رسول. آج آپ دیکھیں امام زادے کہاں کہاں، کوئی اس خطے میں شہید ہے، کوئی اس خطے میں شہید ہے. بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں نہ جانے کتنے اولاد رسول کو صرف اس لیے قاتل کیا جاتا تھا کہ یہ فاطمیین ہیں، یہ اولاد علی ہیں. یعنی کئی مہینے، کئی سال ان کو اعظم کے سفر رہنا پڑتا تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے. اس لیے اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہوگا کہ میدان محشر ان کی منزلت، ان کی رفعت، ان کا کمال، ان کی بزرگی لوگوں کے سامنے اجاگر کی جائے. عزیزان گرامی، بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو سادات کی فضیلت میں نقل کی گئی. عزیزان گرامی، صرف اس لیے کہ انہیں اتنا ظلم کا سامنا کرنا پڑا کسی اور کو نہیں. عزیزان گرامی، میں اپنے منزل پر آگے پر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. آپ غور فرمائیں کہ اتنا سخت ہے اولاد رسول کے لیے وہ مصیبت جو انہوں نے برداشت کی. ابراہیم نے محتبی اسماعیل نے جب امام رضا کے سامنے سے گزرا تو امام رضا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا ہمارا جرم اتنا سنگین ہے کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں.
امام نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے ہارون رشید کے زمانے میں اپنا نفس اور اپنی بیعت ہارون رشید کے لیے اپنی گردن رکھ دی تھی اور اس کی بیعت بھی دی تھی، اور اس کی بیعت ہماری گردن پر تھی، ہم نے اس کا حکم قبول کر لیا، اور اس نے کہا تھا ہم جو چاہیں وہ تم کرو، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ایک دن رات کے سناٹے میں سے پہر گزر جانے کے بعد جلاد آیا، ہاتھ رشید کے حکم سے ہمیں لے گئے، اور لے جانے کے بعد ایک قید خانے کے دروازے پر ہم کو کھڑا کر دیا۔ اس قید خانے سے مل کر کے کنواں تھا، اس کنویں میں اندھیرا تھا۔ ایک شخص آتا گیا اور یہ حکم تھا اس کی گردن کو اڑاتے جاؤ، قتل کرتے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے 80 افراد کو اس شخص نے قتل کیا۔ جب 80 افراد قتل کر چکا تو ایک ضعیف خوبصورت ریش دراز بزرگ ہمارے سامنے آئے، سفید لباس میں ملبوس تھے۔ اس کی عالم میں اس شخص نے، اس بزرگ نے ہم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جو حکم حاکم ہے وہ انجام دے رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے حکم حاکم انجام دے رہے ہو، لیکن یاد رکھو جب رسول میدان قیامت میں تجھ سے پوچھیں گے کہ ہماری ان اولادوں نے تمہارا کیا بگاڑا، تم کیا جواب دو؟ یعنی 80 سادات کو اس ملعون نے قتل کیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ پیغمبر اسلام اگر تجھ سے پوچھیں گے تو جواب کیا دے گے؟ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ اس وقت میرا دل لرز گیا، لیکن حکم حاکم تھا، اس پر بھی ہم نے تلوار چلائی اور اس بزرگ کو بھی شہید کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب غور فرمائیں کہ جتنا ظلم جناب سیدہ کی اولاد پر، اہل بیت پر، بنی ہاشم پر، آل محمد پر ہوا ہے، کسی اور قوم، کسی اور خاندان پر اتنا ظلم نہیں ہوا۔ برسوں اس خاندان کو ظلم و استبداد اور مظالم حکمراں کے برداشت کرنے پڑے۔ عزیزان گرامی، ہر مقام پر کربلا، ہر رخ میں کربلا، لیکن عزیزو جو مقام تمام تاریخوں کا ہے وہ مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن آپ کی مظلومی سے نہیں ٹکرا سکتا، کوئی دن عاشور کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی مظلوم ہو حسین سے بڑا مظلوم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، عاشور کربلا کا اور تاریخ کا ایک ایسا دن گزرا ہے، ایسا خونی منظر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ ایک دن میں پورا گھر تباہ ہو جانا۔ جو ہی امام حسین نے نہیں فرمایا کہ اگر کسی مظلوم پر رونے کا دل چاہے تو حسین پر رونا، اگر کسی غریب پر رونے کا دل چاہے تو جیسے حسین پر رونا۔ عزیزان گرامی، کیوں کہا؟ اس لیے کہ حسین نے جو مظلومیت، حسین نے جو کچھ برداشت کیا، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے، وہ کسی اور نے نہیں پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہر بار اپنے بچوں کو جینے کی دعا مانگتا ہے، کوشش کرتا میرے بچے، ہائے حسین سے کوئی پوچھے، علی اکبر جا رہے ہیں، قاسم جا رہے ہیں، برابر کے بھائی عباس جدا ہو رہا ہے، سب جدا ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، رفتہ رفتہ حسین اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک منزل آ گئی غربت حسین۔ آپ ملاحظہ کیجئے، فاطمہ کا لال غریب ہو رہا ہے، اپنی غربت کا اعلان کر رہا ہے۔ عزیزوں، ایک منزل آ گئی، حسین مقتل میں تنہا کھڑے ہیں، اب کوئی حسین کا ناصر نہیں ہے، اب کوئی حسین کا مددگار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آواز استغاثہ حسین نے بلند کر دی۔ اس آواز استغاثہ نے ایک 6 مہینے کیونکہ بچے کو اپنے گہوارے میں بے چین کر دیا۔ عزیزوں، اسی بے چینی کے عالم میں یہ بچہ زمین پر آ گیا، خیمے میں رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ حسین اپنے بیٹے کا مقصد سمجھ گئے، خیمے کے قریب آئے، آواز دی، اے میری بہن زینب، میرے رہتے ہوئے
ابھی رونے کا کیا سوال ہے؟ جناب زینب قریب آئی، ماجرا بیان کیا۔ عزیز حسین نے کہا لاؤ میں نے اپنے بچے کے مقصد کو پہچان لیا ہے، میری نصرت کے لیے میرا شیرہ مانگا ہے۔ عزیزوں کلیجے سے لگایا، سوکھی ہوئی زبان دیکھی، سوکھے ہوئے ہونٹ کے دیکھے، حسین محمد اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے آئے۔ ہمارا غربت حسین، عزیزوں امام حسین نے اپنے غربت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بچے کے بعد حسین نے اپنے غربت کا اعلان کیا، نے فرمایا اے کاش میرے شیعوں تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگتا تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں کیا بلند ہے۔ آپ اس کو 2 جملے سنیے گا۔ امام حسین کی غربت ہے، مظلوم کربلا کی مظلومی ہے۔ امام حسین نے آواز دی، کاش ہوتے دیکھتے وہ غیور امام پانی مانگ رہا ہے، جس کی ٹھوکر سے چشمے ابلتے ہو، جس کا باپ ساقیہ کوثر ہو، اللہ اکبر، جس کی تلوار سے ننگے سے پھین میں دریا کا قبضہ ہوا ہو، اور حسین نے اپنے ہاتھوں سے دریا کا تباہ کیا ہو۔ اے بابا، اب دریا ہمارے قبضے میں ہے، ہاں میرے لال دریا تیرے قبضے میں ضرور ہے، لیکن اسے مباح کر دو، پانی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ آئے حسین کی غربت، 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کا بچہ نے لکھا، صاحبین حضرت حسین نے لکھتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بچہ موجود تھا، اپنے ہونٹوں کو کبھی کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا تھا۔ یہ عزیزان گرامی، یہ عالم وہ تھا کہ جب عزیز ہو، جب مچھلی پانی سے نکالتی ہے تو پہلے اچھلتی ہے، پھر زمین پہ گر جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد جب نحیف ہو جاتی ہے تو صرف اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے، بند کر دی ہے۔ امام حسین نے فرمایا میرے بچے کے جسم میں قوت نہ تھی کہ اپنے جسم سے کوئی اشارہ کر سکتا، صرف اپنے منہ کو کھولتا تھا، بند کر لیتا تھا۔ اللہ اکبر، اسی اثنا میں تیر چلا، حسین کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حسین نے چند قدم آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹا لیا، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹا لیا۔ عزیزوں کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین کو یاد آتا تھا اگر آگے بڑھیں گے تو رباب پوچھے گی میرے بچے کو کیا ہوا، اور پیچھے ہٹے تو کہیں علی اکبر کا جنازہ، کہیں قاسم کا پامال لاشا، کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ حسین اس غربت میں کہاں جائے، ننھی سی جان لیے ہوئے حسین مقتل میں کھڑے رہے۔ آواز دی پروردگار، میں اپنے نانا کے خدمت میں سیارہ ہے۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم صل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه